बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इस्लामाबाद में एक मंदिर की तामीर हो रही है और उसको लेकर लोग बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। अब ये कंट्रोवर्सी है, एक मजहबी इशू है और बड़ा हसास इशू है, तो मुझे थोड़ा मोहतात भी रहना पड़ेगा, लेकिन फैक्ट्स मैं आपके सामने सारे रख देता हूं। वो जो लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर आप बात क्यों नहीं करते, आप बताते क्यों नहीं है, तो हम आपको बताते हैं। एक तो पहले आप ये देखें, यहां पे मैं आपको एक बयान हल्फी दिखा रहा हूं और यहां मेरे पास लैपटॉप में है, पढ़ के आपको मैं सुनाता हूं कि इस बयान हल्फी में क्या लिखा हुआ है। ये सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे। मैं हुकूमत पाकिस्तान को खबरदार करता हूं कि मेरे अदा करदा टैक्स के पैसों से मंदिर या किसी भी गैर मुस्लिम की इबादतगाह को तामीर ना किया जाए, और मैं इस पर अल्लाह ताला और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे कोई काम के अंदर मेरी कोई रजामंदी शामिल नहीं है और मुख्तलिफ चीजें लिखी हुई हैं। अब ये एक कहा जा रहा है कि इसको लोगों तक पहुंचाएं, आगे शेयर करें और इस तहरीक का हिस्सा बने। ये मुसलमान कह रहे हैं पाकिस्तान के, और मंदिर बनाने के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये मामला उठाया और पॉलिटिकल पार्टीज के जो पैरोकार हैं वो अब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये मंदिर इमरान खान बनवा रहा है, और इमरान खान जो है वो उसके ऊपर पहले ही एलिगेशन है कि वो यहूदियों का एजेंट है। अब उसको हिंदुओं का एजेंट भी कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो मुशरिकीन के साथ खड़ा है और इस्लाम का पहले से ही दुश्मन है और ये गैर इस्लामी फेल कर रहा है और इसके ऊपर फतवा लगना चाहिए और इसकी हुकूमत खत्म होनी चाहिए। इस किस्म का इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो मैं इसके कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले एक और मुझे मैसेज भेजा एक दोस्त ने, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। कल से फेसबुक पर इस्लामाबाद में किसी मंदिर की इजाजत दिए जाने की पोस्टें लगातार देखने को मिल रही हैं। हर किसी को अपना ईमान खतरे में महसूस हो रहा है। अजीब लोग हैं हम भी, और इतना ही कमजोर है हमारा ईमान। गुरुद्वारा बन जाए, मंदिर बन जाए, चर्च बन जाए, हमारे दीन को खतरा हो जाता है, लेकिन दूध में पानी मिलाते हुए हमारा दीन महफूज रहता है। सूद का पैसा खाते हुए हमारा दीन महफूज रहता है। धोखे से मिलावट करते हुए हमारा दीन महफूज रहता है। कम तोलते हुए हमारा दीन महफूज रहता है। मिंबर पर बैठकर तफरका फैलाने से हमारा दीन महफूज रहता है। और सूदी कारोबार तो मुल्की सतह के ऊपर हो रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में टैक्स लगाने से भी मना फरमाया गया है कि आप बैतुल माल के तरीकेकार से चलेंगे। आप जो है वो ज़कात लेगी गवर्नमेंट, और वो जो है कौम की अमानत है, जो शहरी है उनकी अमानत है इस्लामी रियासत के। उन पैसों से आप मंदिर तो दूर की बात है, मैं ये आलमी दीन से पूछ के आपको बता रहा हूं कि सरकारी पैसे से, इस्लामी रियासत के पैसे से या रास्ते मदीना के पैसे से, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर को आप उठा के देख लें कि रियासत के पैसे से आप मस्जिद भी तामीर नहीं कर सकते। वो पब्लिक मनी है, वो लोगों के इस्तेमाल के लिए आएगा, फलाही कामों के लिए और रियासत के कामों के लिए। मस्जिद की तामीर इंसानों के और मुसलमानों के जिम्मे है। इबादतगाह की तामीर वहां लोगों के जिम्मे है। ये एक रिलीजियस पहलू है, मैं उसके पास ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। 2015 में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक लेटर लिखा था, और वो लेटर लिखा उन्होंने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के लिए जमीन मांगने के लिए। अच्छा, अब इस्लामाबाद हिंदू पंचायत का एक, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खास पेपर मैं निकाल के लाया हूं ताकि आपको पता चले कि ये मंदिर बनाने के लिए जमीन कब दी गई, जो अभी इमरान खान के खाते में सबने मिलकर डाल दी है। तो हर चीज उठा के बिला वजह किसी के खाते में फिट नहीं कर देते अपने सियासी फायदे के लिए, और मजहब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं पहले कई मरतबा कह चुका हूं कि मजहब को, किसी की जाती मामलात को, किसी की निजी जिंदगी को आप सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। ये खतरनाक चीज है, आप आग से खेल रहे हैं। किसी की जान जा सकती है इसी के अंदर, किसी की इज्जत खराब हो सकती है इसके अंदर। तो इसलिए मैं गुजारिश हमेशा करता हूं, लेकिन अब क्योंकि आपने ये खेल शुरू कर दिया कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे, तो जो फैक्ट्स मेरे पास है, जो मैं निकाल के लाया हूं, वो आपको दिखाता हूं। ये एक पेपर जरा आप गौर से देखें, यहां मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस्लामाबाद हिंदू पंचायत का है। ये लिखा गया 31 मई 2016 को, 31 मई 2016 को, जब इमरान खान के फरिश्तों को भी नहीं पता था कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेगा। और इसमें वो हवाला दे रहे हैं 2015 के ह्यूमन राइट्स के एक लेटर का, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के लिए जमीन मांगी गई थी। ह्यूमन राइट्स स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी सेनेटर नसरीन जलील। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में 17/2/2016 को एक मीटिंग की थी
اور اس میں یہ طے ہوا تھا اور سی ڈی اے کو احکامات جاری کیے گئے تھے کہ یہ جگہ ان کو دے دی جائے. پہلا جو حکم تھا وہ قبرستان کی جگہ یعنی شمشان گھاٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے، پھر کمیونٹی سینٹر اور مندر کی تعمیر کے لیے ہندوؤں نے اجازت مانگی اور وہ اجازت ان کو مل گئی ہے. نہ صرف اجازت مل گئی ان کو مندر کی تعمیر کے لیے، ان کو جگہ مل گئی. جگہ جو ان کو ملی تھی یہ H92 میں 4 کنال کا رقبہ ہے جو الاٹ کیا گیا اور اس کی کروڑوں کی مالیت ہے. اسلام آباد میں تو آپ کو پتا ہے جگہ بہت مہنگی ہے سی ڈی اے کی. 2017 میں ہیومن رائٹس کمیشن کی سفارش پر مسلم لیگ نون کی حکومت نے یہ پلاٹ الاٹ کیا تھا اور اس کا جو پروسیجر تھا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے اسٹینڈنگ کمیٹی میں اور باقی چیزوں میں. اور بلکہ یہ 3 جون 2016 کا ایک لیٹر ہے میرے پاس انڈر سیکشن 9 آف نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس ایکٹ 16 آف 2012. یہ میں نے قانون آپ کو پڑھ کے سنایا اور یہ 8/6/2016 کو ایک ہیئرنگ ہوئی جس میں انہوں نے چیئرمین سی ڈی اے کو بلایا تھا، سیکرٹری منسٹری آف ریلیجیس افیئر کو بلایا تھا، چیف کمشنر آئی سی ٹی اسلام آباد کو بلایا تھا اور پروفیسر ڈاکٹر اشوک کمار ان کو بلایا تھا ہندو کمیونٹی کی جانب سے. اور پھر اس کے بعد جب فیصلہ ہوا اور زمین الاٹ کی گئی 2017 میں تو اس کی اب تعمیر کے لیے حکومت پاکستان غور کر رہی ہے کہ فنڈ دیا جائے 10 کروڑ روپیہ جو انہوں نے مانگا ہے ابھی فی الحال، اور ابھی تک اس کے بارے میں فیصلہ میری اطلاع کے مطابق نہیں ہوا. اسلام آباد اور اس کے آس پاس میں کوئی 350 ہندو خاندان جو ہے وہ آباد ہے. آبادی ان کی لگ بھگ 3,500 سے زائد بنتی ہے. سی ڈی اے کے شعبہ بلڈنگ کنٹرول میں مندر کے نقشے بھی داخل کروائے جا چکے ہیں جو منظور ہو گئے ہیں اور وہ اب تعمیر ہو سکتی ہے. ابھی اس کی 4 دیواری بنا رہے ہیں اور وہ ہندو اپنے پیسے سے بنا رہے ہیں. ہندو پنچایت نے خود، اسلام آباد ہندو پنچایت نے اپنی کمیونٹی سے پیسہ اکٹھا کر کے 20 لاکھ کی مالیت سے 4 کنال کے اوپر 4 دیواری بنائی ہے. اب جو لوگ تھوڑا سا اسلام کو نہیں جانتے اور بات چیت کر رہے ہیں وہ فتاوی عالمگیری کو پڑھیں اور پاکستان میں علماء کرام کی اکثریت ان فتاوی کو مستند مانتی ہے. اس میں انہوں نے یہ باقاعدہ فتویٰ ہے کہ ہندوؤں کو جگہ الاٹ کی جا سکتی ہے ان کے ٹیمپلز کی تعمیر کے لیے، اور ان کے دور میں جگہیں الاٹ کی بھی گئی. اور یہ بات مجھے ایک دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے عالم دین نے جو ہے وہ یہ بات بتائی کہ فتاوی عالمگیری میں اس طرح کا جو ہے وہ موجود ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور دیگر جو خلفائے راشدین ہیں ان کے دور کے اندر یہ بڑا کلیئر ہے کہ جو اسلامی ریاست کا پیسہ ہے جو آپ اکٹھا کرتے ہیں زکوٰۃ سے اور جو پیسہ آپ کے پاس آتا ہے جزیہ سے یا باقی ذرائع سے، اس کو آپ عبادت گاہوں کی تعمیر پہ خرچ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ مساجد کی تعمیر پہ بھی خرچ نہیں کر سکتے. وہ صرف فلاح کے اوپر خرچ ہوتا ہے اور اسلامی ریاست کی تعمیر و ترقی کے اوپر خرچ ہوتا ہے. تو مساجد کی تعمیر یا عبادت گاہوں کی تعمیر وہ لوگوں کے ذمہ ہوتی ہے جو لوگ عبادت کرتے ہیں اور وہ لوگ بناتے ہیں مسجد اور لوگ ہی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ جناب یہ عمران خان صاحب نے پہلے زمین دی، اب عمران خان صاحب وہاں پہ مندر تعمیر کر رہے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے گردوارہ تعمیر کیا، تو اس کا ذرا تھوڑا سا میں اس کے پولیٹیکل پہلو پہ آؤں گا اور انٹرنیشنلی ان چیزوں کی کیا ویلیو ہے اس وقت اس کے اوپر آؤں گا. مذہبی پہلو پہ تو علماء کرام ہی بات کریں گے اور انہی کی رائے جو ہے مستند ہوگی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کے اوپر ڈاکٹرز بات کریں گے اور ڈاکٹرز کی بات ہی مستند ہوگی اور انہی کی بات مانی جانی چاہیے، اس میں کسی عالم دین کی گنجائش نہیں ہے. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب کے معاملے کے اوپر عالم دین کی رائے لی جائے گی اور کچھ چیزیں جو مجھے بڑا کلیئرلی پتا تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. یعنی یہاں پہ ہم سود کے خلاف تو آواز نہیں اٹھاتے جو اللہ سے کھلی جنگ ہے. ایک مندر بن رہا ہے تو اس کے اوپر ہمیں تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے. تو ہمارے ایمان کا ٹیسٹ یہ نہیں ہے، ہمارے ایمان کا ٹیسٹ روزانہ ہوتا ہے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم دھوکہ دیتے ہیں، جب ہم غیبت کرتے ہیں، جب ہم کسی کا حق کھا رہے ہوتے ہیں، جب ہم سود دے رہے ہوتے ہیں، جب ہم سودی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. تو روزانہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہاں پہ ہم کامیاب ہونے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو ہم اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے خیال میں غلط ہے اور اس کو غلط رنگ دیا جاتا ہے اور یہ سیاسی فائدے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اب انڈیا کے اوپر بہت بڑے بڑے ایلیگیشنز لگ رہے ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر کہ وہ اقلیتوں کو دبا رہا ہے، ان کی عبادت گاہیں بند کر رہا ہے، ان کی عبادت گاہوں پہ قبضے کر رہا ہے، مساجد کو شہید کر رہا ہے، مسلمانوں کو عیسائیوں کو موقع نہیں دیتا کہ وہ اپنی ریلیجیس ایکٹیویٹیز کھل کر کریں، ان کو قربانی تک کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ابھی بقرعید آنے والی ہے 1 مہینے میں. اسی طرح سے امریکہ کے اندر جارج فلائیڈ کا واقعہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پورے امریکہ میں آگ لگی کہ جو سیاہ فام اقلیت ہے ان کو وہ لوگ دبا رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں. اسرائیل یہ ظلم کرتا ہے،
یہ برما نے یہ ظلم بہت زیادہ کیا، میانمار اس کا نیا نام ہے، انہوں نے بہت ظلم کیا مسلمانوں کے ساتھ. تو ہمیں ان ملکوں کی فہرست سے نکلنا ہے، اپنے امیج کو بہتر رکھنا ہے، اور جو اسلام کے اندر اقلیتوں کے حقوق ہے نا، وہ کسی مذہب کے اندر نہیں ہے. ہمارے ملک میں رہنے والی اقلیتیں ہماری رسپانسبلٹی ہیں، اور اسلام کے اندر تو یہاں تک ہے کہ آپ ان کو اپنی جنگ کے اندر لڑنے کے لیے بھی مجبور نہیں کر سکتے، وہ پیچھے رہیں، آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے اپنی ریاست کے اندر. تو یہ ہے اسلام کے اندر رسپانسبلٹی. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اقلیتوں کو بالکل تکلیف نہیں ہونے دینی، وہ اپنی انڈیپینڈنس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گے. تو ہم نے اس قسم کا ایک اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. گردوارہ بنایا، پوری دنیا نے تعریف کی، بھارت کو آگ لگی ہوئی تھی، مرچیں لگی ہوئی تھی. 1947 سے لے کر اب تک اسلام آباد میں کوئی مندر تعمیر نہیں ہوا. ہندوؤں نے یہی مقدمہ اٹھایا تھا. اب ان کو اجازت دی گئی میاں نواز شریف صاحب کے دور میں. میں نہیں کہتا کہ وہ غلط اجازت انہوں نے دی ہے، فتوے موجود ہیں کہ ان کو الاٹمنٹ کی جا سکتی ہے زمین کی. آگے کچھ سوالات ہیں کہ ریاست اپنا پیسہ، اسلامی ریاست مندر کی تعمیر پہ خرچ کر سکتی ہے یا نہیں، ایک بہت بڑا سوال ہے، اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ٹیکس کا پیسہ ہے، بیت المال کا تو نہیں ہے، یہ وہ پیسہ تو نہیں ہے جو زکات سے آتا ہے، تو اس پیسے کو خرچ کیا بھی جا سکتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، بالکل خرچ نہیں کیا جا سکتا، یہ اسلامی ریاست کا پیسہ ہے، تو اس کے ڈیوائڈ ہے. اس کا جواب بھی آ جائے گا. لیکن اگر ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے اور ایک پروپیگنڈا کریں گے صرف ایک سیاسی فائدے کے لیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس کو نقصان پہنچانا ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے گریبان پکڑے جا کے نون لیگ کا، جن کے دور میں اگر تو پکڑنا ہے، جن کے دور میں یہ زمین الاٹ ہوئی ہے، اور اس کے بعد آگے عمران خان کا گریبان پکڑے جس کے دور میں مندر کی تعمیر شروع ہوئی ہے. تو میرے خیال میں سارے برابر کے لیے ذمہ دار ہے اگر ہیں تو، اور اگر نہیں ہے تو پھر اقلیتوں کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر جا کے عبادت کریں. اور ہم مسلمان موجود ہیں ان کے تحفظ کے لیے. جب تک وہ ہماری ریاست میں رہتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے قانون کے تحت وہ تابع ہیں، اور ہم ان کے تحفظ کے لیے رسپانسبل بھی ہیں، اور انشاءاللہ یہ کام پورا بھی کریں گے، کیونکہ اس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے دیا تھا، اور بے شمار مثالیں قائم کی ہیں صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے، اور اس کے بعد آنے والے عادل مسلمان حکمرانوں نے. تو مذہبی بحث کو ایک طرف رکھیں، سیاسی فائدے کے لیے ان چیزوں کے اندر پڑھ کے نہ پاکستان کے امیج کو آپ نقصان پہنچائیں اور نہ دین اسلام کے امیج کو آپ نقصان پہنچائیں. جو علماء اکرام کا کام ہے وہ جید علماء اکرام کو میرے خیال میں ہمیں کرنے دینا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. یہ فیکٹس میں نے ڈھونڈے، آپ کے سامنے رکھے، تاکہ ان ڈاکومنٹس کو دیکھ کے آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کام کب شروع ہوا، کس نے شروع کیا، اور کس دور میں پایا تکمیل تک پہنچا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.